آج بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یقیناً آج مجھے پھر آپ ہاٹ سیٹ پہ دیکھ حیران ہو رہے ہوں گے. میں جس طرح کوشش کرتا ہوں درویش کی دنیا کے پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے ایسے لوگ گوہر نیاب ڈھونڈ کے لاؤں جو آپ کی صحت، آپ کی زندگی، آپ کے روزمرہ کے معمولات کو ٹھیک کریں. آج میں نے خاص اسپیشل اپنے دوست کو ریکویسٹ کیا ہے، دعوت دی کہ آج کے جو برسات کا موسم ہے، یہاں پہ پیٹ کی خرابیاں، معدے کی خرابیاں، ہیضہ، کولرا، اور میرا خیال دنیا بھر میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس کے معدے کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو. تو میں نے آج کو معدے کے اسپیشلسٹ جو ہیں جو معدے کی سارے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے. سید مشرف زیدی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے. آپ کا بہت شکریہ سر جی. پہلا ہم سوال اس طرح سٹارٹ لیں کہ جو عام ہمارے جو معاشرے میں لوگ کھانا پینا کرتے ہیں تو اس میں نا معدے کا تو سارا خیال کرتے ہیں، آنتوں کے حوالے سے وہ خیال نہیں کرتے. کیا معدہ اور آنتیں ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اور آنتوں کی صحت کے حوالے سے ایک نارمل بندہ کیا خیال کرے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اس وقت گٹ ہیلتھ پر کام ہو رہا ہے. پوری دنیا میں لانگجیوٹی پر کام ہو رہا ہے، ویلنس پر کام ہو رہا ہے. ایج کو روکنا اور ایج کو ریورس کرنا. روکنا اور ریورس کرنا. ریورس بھی کرنا. ایج کو روک کر ریورس کرنا. ایجنگ کا پروسیس اگر رکتا ہے تو ہم 90% بیماری سے بچ جاتے ہیں. اچھا، اس اینٹی ایجنگ کے پروسیس میں جو ماہرین نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں 10، اس میں سے 9 پیرامیٹر گٹ ہیلتھ پر ہے. 9 پیرامیٹر گٹ ہیلتھ پہ ہیں. گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی تو دماغ بہتر ہوگا، جلد بہتر ہوگی، اسکن کے پر شائن آئے گی، بال بہتر ہوں گے، آپ کا گردے ٹھیک ہوں گے، آپ کا جگر ٹھیک کام کرے گا. خواتینوں ظاہرہ تھا ہمارے جو پرانے حکمہ کہتے تھے کہ جدہ معدہ ٹھیک ہے، جدہ جگر ٹھیک ہو، بندہ ٹھیک ہے. آخر کار جو میڈیکل سائنس اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ اگر آپ کا ڈائجیشن، آپ کا معدہ، آپ کی گٹ کیئر ٹھیک ہے اور آپ کا نظام اخراج اگر پراپر کام کرتا ہے اور فضلہ پراپر ٹائم پہ نکلتا ہے تو آپ کی صحت ٹھیک ہے. آخر سائنس کو یہ ماننا پڑا ہے. تو سر پلیز آگے. اچھا، آپ نے بات بڑی زبردست کی ہے. جب ہمارے اطباء نبض پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرے معدے میں اور جگر میں گرمی ہے تو یہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہاں یس. اب وہ پہلے یہ 10 میں سے 9 پوائنٹس ہاں جی گٹ کیئر پہ. گٹ کو بہتر کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کوئی ڈائبٹک دیکھ لیں، آپ کوئی ہائپر ٹینسیو دیکھ لیں، آپ کوئی دل کا مریض دیکھ لیں، اس کی گٹ ہیلتھ خراب ہوگی. یس 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 یس. گٹ ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ پوری انسانی صحت کو ٹھیک کرنا. آپ کا امیون سسٹم، آپ کا میٹابولزم. اور پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ لبلبا ریپیریبل نہیں ہے. اب صرف گٹ ہیلتھ بہتر کر دیں تو لبلبا ریپیریبل ہو گیا. لبلبا ریپیریبل ہو گیا تو شوگر ریورس ہو گئی. پوری زندگی میں اگر بندے نے 7-8 سال شوگر کے ساتھ گزارے ہیں تو اس کا ایجنگ کا پروسیس 15 سے 20 سال آگے چلا گیا. یعنی کہ دنیا میں جو ایجنگ کے حوالے سے، ریورس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اس میں جب تک گٹ کیئر ٹھیک آپ کی نہیں ہوگی وہ سارا پروسیس دھرے کا دھرا رہ جائے گا. گٹ ہیلتھ کو ہم خراب کرتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ. بڑی محنت کے ساتھ. بڑا خوبصورت فکرہ بولا آپ نے. اور محنت کیسے کرتے ہیں؟ راتیں جاگتے ہیں، راتیں جاگ کے محنت کر کے گٹ ہیلتھ خراب کرتے ہیں. جو بندہ رات جاگتا ہے اس کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. محنت کر کے ہم علم غلم کھاتے ہیں. ہم اسٹریٹ فوڈ کے نام پر اور جو فاسٹ فوڈ کے نام پر جو گند اندر پھینکتے ہیں، یعنی کہ ہم ظلم، ٹارچر اور تشدد کر رہے ہیں اپنے معدے پہ. محنت کر رہے ہیں پراپر. یعنی کہ جیسے بچہ پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، وہ اب ہم نے اسی طرح سے محنت کر کے اپنے معدے خراب کیے ہوتے ہیں. اس سے آدھی محنت کر کے معدہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آدھی محنت کر کے. اس سے آدھی محنت کر کے. یہ دوائیاں جو ہم بے تحاشا دوائیاں کھاتے ہیں وہ اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. بالکل. جان دوائیوں نے تو معدہ زیادہ خراب کیا ہوتا ہے. سیلف میڈیکیشن. آپ دیکھیے پروفیسر صاحب، جتنے بھی ہمارے ہاں فارماسسٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، انہوں نے اپنی ڈگریاں کرائے پر دی ہوئی ہیں. ڈگریاں کرائے پر. لائسنس کرائے پر دیا ہوا ہے. لائسنس کس کو کرائے پر دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں میٹرک اور نان میٹرک لوگوں کو. میڈیکل اسٹور جو بناتے ہیں. ہمارے چھوٹے شہر گاؤں کے گاؤں بھرے پڑے ہیں. یہ شہروں میں، میٹروپولیٹن سٹیز میں بھی ہو رہا ہے. تو جو کویک ہے وہ بے تحاشا ملٹی منرلز کا، اینٹی بائیوٹک کا، اسٹیرائڈس کا اور پین کلر کا استعمال کروا رہا ہے. وہ گٹ ہیلتھ خراب کر رہی ہے. سب سے پہلے تو وہ چھوڑنی ہے. دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے. ہمیں بھی بیک ٹو نیچر. بالکل، ہمیں بھی اسی طرف واپس آنا ہے. بلکہ آپ کے ہمارے کامن فرینڈ ہیں عرفان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اپنا لائف سٹائل بدلنا نہیں ہے، اپنا لائف سٹائل واپس لانا ہے. واپس لانا ہے جو ہمارا ایکچول ہے. ہمیں دیسی کی طرف آنا ہے، سادے کی طرف آنا ہے، آرگینک کی طرف آنا ہے. اس سے گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی. گٹ ہیلتھ کے جو ٹریگرز ہیں وہ ہم نے خود سے اڈاپٹ کیے ہوئے.
اس میں سب سے بڑی بات پہلے میں نے عرض کر دیا کہ راتوں کو جاگنا، نیند پوری نہ ہونے والے بندے کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جس کی نیند پوری نہیں ہے اس کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. پہلے یہ بتائیں گٹ ہیلتھ ہے کیا ہمارے لوگوں کے لیے؟ گٹ ہیلتھ میں جو ڈیفینیشن کرتا ہوں، میں آپ کے ناظرین کو نا آسان رکھوں گا. آسان، ہمارے دیکھنے والے بھی سادہ معصوم لوگ ہیں، کیونکہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں نہیں سمجھ آتی نا. ڈاکٹر تو وہی ٹرمینالوجی بول کے پھنساتے ہیں. اب گٹ ہیلتھ جو بار بار بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ گٹ ہیلتھ ہے ہمارا پورے کا پورا نظام انہضام، اور میں اس کو دانتوں کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں. دانتوں سے شروع ہو گیا ہے. دانتوں سے کیسے شروع ہو گیا کہ جو کھانا ہم نے چبا چبا کر کھانا ہے، جب ہم دانتوں کا کام آنتوں سے لیں گے تو گٹ ہیلتھ خراب ہوگی. وہ دانتوں کا کام بھی کرنا پڑے گا انہیں، اس آنتوں کو دانتوں کا کام بھی کرنا پڑے گا. اور دوسری بڑی سب سے اہم وجہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ہوتا ہے موبائل میں، ہمارا دھیان ہوتا ہے لیپ ٹاپ میں، اسکرین پر. ہمارے ٹیسٹ برڈز کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کھا رہے ہیں. ٹیسٹ برڈ ایکٹیو ہوں گے، اس کو پتہ ہوگا کہ کتنی مرچیں ہیں، کتنی چینی ہے، کتنا، اس کے حساب سے وہ ہمارے اسٹمک کو سگنل دے گا نا دماغ، میسیج دیتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اتنے پیپری کیا اللہ جوسز نے چاہیے. خوبصورت مشین بنائی ہے، کیسا زبردست کیا ہے. خوبصورت مشین بنائی ہے. ہم وہاں سے بیڑا غرق کرتے ہیں. اس کے بعد یہ خوراک کی نالی آ گئی، ٹھیک ہے نا. خوراک کی نالی سے معدے تک کا جو سفر ہے نا، یہاں پر وہ لیئر نہیں ہے جو اسٹمک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ناظرین دھیان سے سنیں، جو ہم اگر چبا کے کھانا نہیں کھاتے تو یا جو منہ سے لے کر معدے تک جو لیئر ہے وہاں پہ ہاضمے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ ایک پائپ ہے جہاں سے خوراک گزرنی ہے. اب وہ انڈیل دی ساری، اس پر برڈن آ گیا. اس کے بعد ایک سیفٹی کا ڈھکن ہے، ٹھیک ہے، آسان کر کے دیسی طریقے سے سمجھا رہا ہے. وہ سیفٹی کا ڈھکن کیا کرتا ہے، جو خوراک اندر چلے گی اس کو باہر نہیں آنا دینا، تاکہ وہ بس سمجھ گیا وہ سمجھ. اس سے آگے تیزاب والا ایریا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تیزاب جو پیپٹک جوسز ہیں وہ خارج ہوں گے تو کھانے نظم ہونے. ہمارے مختلف جو رطوبتیں آئیں گی وہاں پہ، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ کھانے کو ہضم کرتی ہیں. اب اس کو سگنل نہیں ملا کہ اوپر سے پھینکا کیا ہے بندے نے، اس کو سگنل نہیں ملا. اچھا، وہ گٹ ہیلتھ کو اس نے ڈسٹرب کرنا ہے. اندر ایک لیئر ہوتی ہے اسٹمک کی جو اسٹمک کو پروٹیکٹ کرتی ہے. پہلے میدا آئے گا، میدا آئے گا پہلے، آنتیں بعد میں آئیں گی، چھوٹی آنت بڑی آنت، پھر وہ سارا سسٹم. پھر اس میں جگر بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں پتا بھی، تلی بھی، اس نے سارا کچھ اپنا فنکشن کرنا ہے. تو جو تیزاب ہماری باڈی میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پر لگ جائے تو ہاتھ جل جائے، لیکن میدا نہیں جلتا. جب ہم اس کو بیڑا غرق کر لیتے ہیں تو وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو سینے کی جلن، جو کہتے خوراک اوپر آ رہی ہے. گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکسز ڈیزیزز کا ہر دوسرا بندہ شکار ہے. یہ گٹ ہیلتھ کو تھوڑا سا ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ہم نے اسٹمک میں وہ ساری چیزیں ڈیل دیں تو دوسرا ہم ظلم اس کے اوپر کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس. اوئے ہوئے ٹھنڈا پانی. پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں صرف عیاشی کے لیے، چاچا آیا بوتل لایا، بڑی پیاری بات کی آپ نے، ٹھیک ہے. اب وہ ہر دسترخوان کا، ہر ٹیبل کا حصہ ہے، وہ بیڑا غرق کر گیا. اس کے علاوہ چائے، یعنی کہ ہم مسلسل جبر، ظلم، تشدد کر رہے ہیں، محنت، پراپر محنت کر رہے ہیں. مطلب گٹ ہیلتھ کو کام کرنے نہیں دے رہے. ٹھنڈے کے بعد اچانک گرم آ گئی، چائے آ گئی. چائے تو ہم نے حصہ بنا لی ہے نا، کھانا کے ساتھ ہی چائے ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. سویٹ ڈش کے ساتھ ہی چائے آ گئی، ساتھ ہی چائے ہونی چاہیے. چائے جو ہے دودھ والی چائے، کالی پتی والی چائے، یہ کھانے کو جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو باڈی نے جذب کر رہے ہیں وہ جذب ہی نہیں ہونے دیتی. یہ آخری ظلم ہے، ظلم. اس کے خوراک کا جو پروسیس شروع ہوا وہ آخری ظلم چائے والا آ گیا. اس میں سیڈنٹری لائف سٹائل، کھانا کھا کے وہیں لیٹ جانا. ہم نے جو 40 قدم سنت ہے وہ پورے بھی نہیں کرنے. مطلب کھانا کھانے کے بعد 4 قدمی کوئی نہیں کرنی. ہم نے ڈیسک کے اوپر کھانا کھانا ہے، ڈیسک کے اوپر چائے پینی ہے اور وہیں بیٹھے رہنا ہے. رات کو کھانا کھانا ہے، بستر کے اوپر وہیں چائے پینی ہے اور وہیں لیٹ جانا ہے. یہ ظلم ہے، ظلم. یہ گٹ ہیلتھ کو خراب کرنے والی چیزیں سادہ کر دیتا ہے. یہ بنیادی چیزیں اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا ہاضمے کے حوالے سے 80% چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. گڈ. اس کے بعد ہمیں ہمارا جو ہے لائف سٹائل بہتر کر لیں، کھانے کو سادگی کی طرف لے کر جانا ہے. اور جو بوفے کا طوفان، ایک تشدد، وہ بھی تو ہے نا، مختلف چیزیں پھینک دی. وہ تو بہت اگر سادہ رکھیں گے تو کام ٹھیک رہے گا. بوفے میں آپ دیکھیے کہ جنہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا ہم سے، وہ جاتے ہی منٹ مارگریٹا سرو کرتے ہیں. کرش کی ہوئی برف ہوتی ہے اس کے اندر، ہے نا، وہ پیا. ہر بندہ لیتا ہے، ہر بندہ لیتا ہے ڈیمانڈ سے. ناظرین یہ بڑے غور سے سنیے گا. وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ جیسے ہی برف اندر گئی، چاہے اس کے اندر پودینہ ہے، چاہے لیمو ہے، جو مرضی ہے، برف اندر گئی، میدا بے ہوش ہو گیا، کام چھوڑ گیا.
تاکہ جو پیسے دیے وہ پورے نہ کر سکیں. یہ ریسٹورنٹ والے ہوٹل والے نے ٹیکنیک بنائی ہوئی ہے. ایپیٹائزر کے طور پر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نے سٹارٹر کے طور پر جو لینا ہے وہ گرم چیز لینی ہے. آپ نے کوا لینا ہے یا یخنی ٹائپ کوئی چیز. ہاں یخنی تو کمال چیز ہے. یخنی لینا ہے, کوا لینا ہے, سوپ لینا ہے. گرم چیز. ہاں سوپ میں بھی تون کے نا وہ مسالے نہیں ڈالنے, سادہ سا سوپ پئیں, دیکھیں بھوک کتنی زبردست ہوتی ہے. اور اس بوفے میں بھی یا جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کسی دعوت میں گئے ہیں تو چند چیزیں سلیکٹ کر لیں ایک سٹائل کی, ریلیونٹ چیزیں. ریلیونٹ چیزیں. مطلب یہ نہیں کہ پہلے آئس کریم کھا لی تو بعد میں بوتل پی لی, بعد میں پھر کڑھائی کھا لی, پھر بعد میں چاول کھا لیے, وہ تو پھر وہ میدا پہلے بیش ہوا ہے میدا. اچھا ان ساری چیزوں کو اوور آل بھی ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. گڈ گڈ. بچوں کو مائیں جو ناشتہ دیا کرتی تھیں, ایک ٹائم تھا پراپر پہلے انڈا پراٹھا کھلایا, پراپر دودھ انڈے وغیرہ جسم میں جاتے تھے, بچے کے جسم میں جان ہوتی تھی. اب اس کو جنک فوڈ جنک کا ہی ناشتہ اور جنک کا ہی لنچ دے کے بھیج رہے ہیں. وہ جو بچہ, میں آگے چل کے ان کے نسخہ جات بھی بتاؤں گا, الگ الگ ہم ڈسکس کریں گے بیماریاں. ہم سٹارٹ کرتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہاوت ہے کہ آملے کا کھایا ہوا اور بزرگوں کا ہوا دیر سے یاد آتا ہے. آملہ کیا کرتا ہے؟ سمپل گٹ ہیلتھ ٹھیک کرتا ہے. اگر صبح ناشتے میں آملہ لیں یا رات کو ہرڑ لیں تو یہ ہمارے معدے کے لیے معاون چیزیں ہیں. اس کا اصول کیا ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ اصول یہ ہے کہ نا یہ ویدک میں بہت بنیادی دوا ہے آملہ. 100 سالہ زندگی کا راز ہے یہ. ہاں جی. وہ کیا کرتا ہے کہ گٹ ٹھیک کر دیتا ہے, ٹائم پر بھوک لگتی ہے, جو بھی ہم کھاتے ہیں. پھر وٹامن سی کا مرکب اس کے بغیر نہ آئرن جذب ہونا ہے, وٹامن سی باڈی میں نہیں جائے گا نا, تو آئرن نیچرل وٹامن سی نیچرل, تو نہ آئرن چاہے ₹1,00,000 کلو لے لیں آپ, ₹1,00,000 کی گولی کھا لیں تو وہ جذب ہی نہیں ہوگی, وہ کھائی اور فلش آؤٹ ہوگی. آملہ یا یہ اصول یہ ہے کہ آپ نے آملے کے ذریعے یا اپنے کسی بھی طریقے سے اپنی گٹ ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا ہے. اور وہ بچوں کو شروع کراتے تھے. وہ جو میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ جو کہتے تھے نا کہ آملے کا کھایا ہوا اور بزرگوں کا ہوا بعد میں یاد آتا ہے, جس بچے نے اپنی گٹ ہیلتھ ٹھیک رکھی, آملے سے رکھی یا جیسے بھی رکھی, وہ ساری زندگی موذی امراض سے بچا رہے گا. اس کی اپنی امیونٹی اسٹرانگ ہے, اور میٹابولزم ٹھیک رہے گا, وہ بہترین رہے گا. ٹھیک ہے. اگلی بات بڑی پیاری ہے کہ معدے اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور آنتوں کی خرابی جو ہے وہ بے چینی, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. بالکل بنتی ہے. پلیز. پوری دنیا میں گٹ برین ایکسس پہ کام ہو رہا ہے. گٹ برین, ہمارا سٹمک دوسرا برین ہے. ہاں معدہ بھی دوسرا برین ہے. ٹھیک ہے. اگر جس کا معدہ پرسکون نہیں ہے وہ اس کا دماغ پرسکون نہیں ہے. اور جو دماغ ہے یہ تو مین ڈی پی ہے پورے باڈی کی, اسی سے سرکٹ چلنے ہیں نا. پاؤں کے انگوٹھے نے بھی جو موومنٹ کرنی ہے وہ دماغ سے سگنل آنا ہے نا. ہاں ہماری گٹ ہیلتھ بیڑا غرق ہوئی تو انگزائٹی نہیں ختم ہو سکتی, انگزائٹی چلی جاتی ہے, ڈپریشن میں سٹریس مستقل رہتا ہے. اور اگر دماغ سٹریس میں ہے تو گٹ ہیلتھ خراب. اسی لیے جو بھی بندہ ڈپریشن انگزائٹی کا آتا ہے نا, اس کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, اس کا ڈپریشن دونوں چیزیں ہیں. اب اس کو دماغ ٹھیک, معدہ ٹھیک کرنا ہے پہلے معدہ ٹھیک کرنا ہے. اچھا جو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی, برصغیر پورے میں بھی, پوری دنیا میں بھی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ آئی بی ایس کے ساتھ, اریٹیبل باول سنڈروم. اس کا اصول علاج اطباء نے, ہمارے بڑوں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے. کسی اور میڈیکل شعبے میں اس کا علاج نہیں, اگر ہے تو حکومت کے پاس ہے. صرف اور صرف بالکل طب کے اندر علاج کیا ہے کہ معدے کو پرسکون کر دیں, پیسفل کر دیں. بالکل. میں کہتا ہوں معدہ کہے تھینک یو. ہاں جی. یہ نہ کہ یار کی مصیبت پاتی ہو. ہاں جی ایگزیکٹ. کھانا بھی ایسا کھائیں, اس کے بعد علاج بھی ایسا کریں. ریجمنٹل تھراپی سے اگر کرنا ہے تب بھی ایسے, علاج بالغذا کرنا ہے تب بھی ایسے, اور علاج دوا کرنا ہے تب بھی اس کو پرسکون کرنا ہے. معدہ پرسکون ہو گیا, دماغ پرسکون ہو گیا, بندے کی نیند پوری ہونے, جیسے میں پہلے بات کی ہے, اس کی نیند پوری ہوئی تو اس کی بھوک بہتر ہو گئی. اور نیند پوری ہونے سے جب بھوک بہتر ہوئی ہے تو اس کا نظام ہضم بہتر ہو گیا ہے. اس نے جو چیز کھائی ہے, روٹی سالن سادہ, جو گھر میں سبزی پکی ہے اور اس کے ساتھ 1-2 روٹیاں جو کھائی ہیں, اس کے اندر جتنا میگنیشیم ہے, جتنا کیلشیم ہے, جتنا آئرن ہے, سارے کا سارا باڈی کو ملنا ہے. گٹ ہیلتھ خراب ہوگی تو اس نے دماغ کو خراب. آپ سونا بھی کھا لیں, وہ کوڑا ہے. جب اس دماغ کو اس نے اپسیٹ رکھنا ہے تو نیند ہی نہیں آنی. جب اس نے دماغ کو اپسیٹ رکھنا ہے, آپ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتے.
جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ کام کرنا ہے اتنے یہ اس پر. اس کے علاوہ بچے جو کند ذہن ہوتے ہیں ان کی گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے, نظر کی کمزوری گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے بچوں میں. جن کا قد رک جاتا ہے بچوں کا وہ گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے. جو بچے جن کو کھایا پیا نہیں لگ رہا وہ گٹ ہیلتھ کی وجہ سے نہیں لگ رہا, اس پر پورا زور لگا رہے ہیں بچوں کے. یہ جو آج کل ہم مڈل کلاس لوگ ہیں سارا جو زور ہوتا ہے ہمارا بچے پالنے پر ہوتا ہے نا, جو ہم کمائی کرتے ہیں سارا دن بھاگتے دوڑتے ہیں, ان کو جو کھلا رہے ہیں وہ گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بیڑا غرق ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں. وہ بیماریاں جو پہلے صرف بزرگوں میں سنی ہوتی تھی. شوگر اب آپ دیکھ لیں اب کتنے ایج کا جو سلاٹ ہے وہ نیچے آ گئی ہے. اب 25-30 سال کا بندہ بھی HbA1c 8-10 پر لے کر آیا ہوتا ہے ہمارے پاس. دیکھ لیجیے آپ تو سارا دن دیکھتے ہیں مریض. کیا وجہ ہے؟ گٹ ہیلتھ خراب. گٹ ہیلتھ خراب, دماغ خراب. اس کے علاوہ وہ جو چڑچڑاپن ہے اور جو انگزائٹی ہے وہ دماغ کی انگزائٹی ہمارے آنتوں میں کنورٹ ہوتی ہے. حکیم صاحب آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے جو ہمارے حکیم اور جو ہربلسٹ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جراثیم ہے جو خاموشی سے معدے میں پڑا رہتا ہے, لیکن وہ لگتا تو خاموشی سے ہے لیکن معدے کی بہت ساری تیزابیت ہے, ایسیڈیٹی, السر ہے, بہت ساری بیماریوں کا مجھے بنتا ہے. وہ کون سا جراثیم ہے, اگر وہ کیسے پتہ چلے کہ اس کے جسم میں وہ جراثیم ہے اور اس کا آپ کا فیض آج اس کا علاج بھی بتا دیں. اچھا, وہ جس جراثیم کی طرف آپ دھیان میرا دلوا رہے ہیں, مطلب جو بات آپ کر رہے ہیں, ہیلیکوبیکٹر پائلوری. پائلوری, ایچ پائلوری. ایچ پائلوری سے بڑا اکثر یہ ٹرم سوال آج کر رہی ہے. ایچ پائلوری میٹروپولیٹن سٹیز کا تحفہ ہے. یہ یہاں پر گٹر کی لائن, سیوریج کی لائن اور پانی کی پائپ لائن ساتھ ساتھ چلتی ہے. جب پانی نہیں آ رہا تو لوگ پانی کی موٹریں چلاتے ہیں اور وہ وہاں سے وہ کھینچتا ہے. اس میں یرکان, ہیپاٹائٹس اور دیگر یہ جراثیم کے ساتھ ساتھ ایچ پائلوری ٹریول کرتا ہے. ایچ پائلوری ہے کیا؟ ایک بیکٹیریا ہے, اس کا نام ہے جو یہ جو آنتوں میں بیٹھ جاتا ہے جا کے, جو آنتوں میں, یہ آنتوں کے اوپر بھی معدے کی اندرونی جھلی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ میٹروپولیٹن لائف کا تحفہ ہے. یہ ہر بندہ کیریئر ہوگا. یہاں پر ہم جو شہروں میں بھی اب تو کیونکہ دیہات کنیکٹ ہو گئے نا, لوگوں کے روزگار کے لیے پڑھائی کے لیے آتے ہیں, یہاں رہتے ہیں بچے ہاسٹلوں میں جو دیہاتوں کے, وہ یہاں سے کیری کر کے لے جاتے ہیں, وہ پھر بانٹتے ہیں آگے, وہ پھر آگے فضلے کے ذریعے بانٹتے ہیں, مطلب وہ آگے سے بالکل زندہ رہتا ہے. یہ ہر کوئی کیریئر ہوتا ہے, لیکن جس کو ماحول ملتا ہے وہ پرورش پا جاتا ہے, وہ پرورش پانا شروع کر دیتا ہے. خاموشی سے پڑا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے, کئی سال پڑا رہتا ہے. پیشنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے نارمل بدہضمی ہوئی ہے, نارمل گیس ہوئی ہے, نارمل کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں, نارمل تیزابیت ہے, وہ اینٹاسڈ لے لیتا ہے اور وہ اس میں وہ آہستہ. اچھا, پھر وہ ہم لوگ جو ایچ پائلوری کے پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ایچ پائلوری کے جو پیشنٹ ہیں ان کو اگر ٹائم پر پتہ لگ جائے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے. کیسے پتہ چلے؟ میں آپ کی صحبت جو میرے ناظرین آج آپ بالکل محظوظ ہو رہے ہوں گے اور اپنی سماعتیں آپ کی بالکل انوپونکی ہوں گی. جتنا معدہ ٹھیک ہو بندہ ٹھیک. آپ کی یہ میڈیکل سائنس, یہ لیبارٹریاں, یہ فارماسز کمپنیاں, یہ ہاسپٹل, یہ ڈاکٹروں کی لوٹ مار سے آپ کی نجات ہو جائے گی. یقین کریں, میرا بھی پہلے دن سے یہ ایمان اور میرا بھی بالکل یہ مصمم ہے کہ جس کا معدہ ٹھیک وہ ٹھیک. اگر کسی کا معدہ خراب ہے, اس کی آنتیں, اس کا لیور, اس کا جگر, اس میں یورک ایسڈ ہو رہا ہے, اس پہ پتھریاں پڑ رہی ہیں, اس کو ایسیڈیٹی پڑ رہی ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو آپ کی یہ اسٹنٹ پڑ رہا ہے, لیور فیٹی لیور ہو رہا ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, ہارٹ کی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کا بائی پاس ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں بلکہ یقیناً وہاں پہ معدے کا کام ہے. تو اب ایچ پائلوری ہے ہر ایک میں, اس کو ختم یا کمزور کیسے کرنا ہے؟ پہلی پہچان جو ہے نا, یہ صرف آج آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں. پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی بندے کو پہلے ٹائیفائڈ ہوا ہے, اس کے بعد اس کو کھٹی ڈکاریں اور تیزابیت اور اس طرح ٹائیفائڈ کا وہ اگر کیریئر ہے, ٹھیک ہے, ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے اور ایچ پائلوری ڈائگنوز ہو گیا ہے, تو سمجھے پورے گھر میں ہے موجود. وہ ہر کسی کے پیٹ میں موجود ہے, وہ جا چکا ہے. اس نے اندر سے ہم نے اس کا ماحول ختم کرنا ہے. اس کا سازگار ماحول کیا ہے؟ اس کا سازگار ماحول ہم جیسے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ گٹ ہیلتھ ہم جب خراب کرتے ہیں, اس کا سازگار ماحول ہے تیزابیت. اگر ایک پیشنٹ کو ایچ پائلوری آ گیا ہے اور باقیوں کو نیگیٹو بھی آ رہا ہے تو وہ کیریئر ہے. ہمیں ایچ پائلوری کا سازگار ماحول ختم کرنا ہے وہی چیزوں سے, اپنے لائف سٹائل سے, اپنی غذا سے, اپنی نیند پوری کر کے. اس کو سازگار ماحول ملے گا تو وہ آگے کالونیز بنا لے گا.
سازگار ماحول کیا اس کے لیے؟ وہ ٹھنڈا پانی، تذابیت اچھا تو اوکے اوکے اوکے، مطلب باڈی کا پی ایچ لیول نارمل رکھیں اپنی غذا کے ذریعے، اپنے لائف سٹائل کے ذریعے، دو چیزیں سمپل. اگر اس کو سازگار ماحول ملے گا، وہاں شادی بیاہ شروع ہو جائے گی، آگے بچے ہو جائیں گے، اور وہ بلکہ اپنے کزنز بیکٹیریا کو بھی دعوت دے دیں گے. جو باقی آپ نے فیکٹری بنا لی. جو دیکھیں گڈ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا تو ہماری باڈی میں چل رہے ہیں نا. ہم دہی کھا رہے ہیں تو اس میں سے گڈ بیکٹیریا ہم لے رہے ہیں. ہم جو علم غلم کھا رہے ہیں اس سے بیڈ بیکٹیریا ہمارے اندر رہ رہا ہے. وہ ایک توازن تو چل رہا ہے نا. اگر ہیلیکوبیکٹر نے وہاں پر اپنی کالونی بنا لی، اپنی آگے بچوں کی شادیاں بھی شروع کر دیں، مزید آگے سے آگے، کئی سال گزر گئے، اور اس نے پھر اپنے کزنز کو بھی کالونیاں بنا دینی ہیں، پھر اس کے اندر سیبو بھی آ جانا ہے، پیشنٹ کو لیکی گٹ ہو جانا ہے. السر تو ایک عام چیز ہو گئی نا، ایچ پیلوری کے پیشنٹ کے السر ہو جاتا ہے. اچھا اس کی پہچان دو تین سادی سی ہے. اس کے منہ سے یوریا کی اسمیل آئے گی، یوریا کی بریتھ ٹیسٹ بھی یوریا کے ذریعے لیتے ہیں. ایک سادہ ٹیسٹ خون کے ذریعے ہوتا ہے ایچ پیلوری کا، ایک سٹول ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک بریتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. سیبو کے اندر ہائیڈروجن سلفائڈ کی اسمیل آئے گی. ٹھیک ہے، یہ آگے خطرناک قسم کے صورتحال ہو جاتی ہے. پیشنٹ لیکی گٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جو مرضی کھا لے پیشنٹ، جو مرضی کر لے، اس کو کھایا پیا پھر نہیں لگنا. کھایا پیا نہیں لگنا تو باقی اعضاء بھی جو ہے نا متاثر ہو جانے. خواتین و حضرات، مبشر زیدی صاحب اپنی نالج کا بے بھا جو ابشار ان کو ابھر رہے ہیں اور آپ یقیناً اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. وقت ہوا بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. واپسی پہ بڑا اچھا سوال میں ان سے کروں گا کہ بہت سارے ہمارے ہر دوسرا بندہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، پیٹ خراب ہوا، کبھی تو اس کو موشن لگ رہا ہے، کبھی اس کو قبض ہو رہی ہے، کبھی گیس ہو رہی ہے، کبھی ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے میں اپنے موشن کا علاج کروں یا اپنی کانسٹیپیشن یا قبض کا علاج کروں. اس کا آج آپ نے ایسا توڑا آپ کو بتائیں گے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے آپ کی جان چھوڑ دیجیے گا. جڑے رہیے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.